تمام قسم کی تعریفات، جملہ حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق الرضا ہے کہ جس نے ہماری تخلیق اشرف المخلوقات میں فرمائی اور ہماری ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول اور ضابطہ ملا، ذل قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دوری، شرک و بدعات کے اندر فرق کرنے کی تمیز پیدا ہوئی۔ حضرات، جیسا کہ یہ مہینہ ابھی ہمارے سروں پر ہے، جس کو رجب المرجب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ بھی مہینہ حرمت و ادب کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے باتیں گزری ہوں گی کہ منھا اربعۃ حرم، اللہ نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، ومنھا اربعۃ حرم، جس میں 4 مہینہ حرمت و ادب کے ہیں، جو 3 مہینے پے در پے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور یہ رجب المرجب جو ابھی چل رہا ہے۔ حرمت و ادب کیوں، کس لیے کہا گیا؟ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، ذی القعدہ کے اندر تاکہ لوگ عمرہ وغیرہ کر سکیں، یا حج پر جانے کی جو تیاری کرتے ہیں جو لوگ، ذی القعدہ مہینے میں سفر کر سکیں، اور اس کے اندر لڑائی جھگڑا ظلم و زیادتی سب کچھ ممنوع ہے۔ اسی مناسبت سے عمرہ اور حج کرنے والوں کو راستے میں کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، مختصراً۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ جو عبادت کا مہینہ، حج کا مہینہ، اور اس کے بعد محرم، تاکہ حج کی واپسی کے بعد راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہر وقت دشمنوں کا خطرہ ہوا کرتا تھا، جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مہینوں کو حرمت اور ادب کا مہینہ قرار دیا، جس میں لڑائی قتال ممنوع ہے، ایک دوسرے میں ظلم و زیادتی کرنا ممنوع ہے۔ رجب کے مہینے کو حرمت والا قرار دیا گیا تاکہ اس مہینے کے اندر جو عمرہ کرنا چاہے کریں جا کر کے، رمضان کی تیاری، شعبان، یہ سارے مہینے ہیں۔ اب اس سے زیادہ حکمت رب العالمین جان سکتا ہے، لیکن ہمیں جہاں تک یقین ہے اللہ کی ذات میں، نبی کے فرمان پر، ان مہینوں کے اندر بس ہم آپسی ظلم و زیادتی سے پرہیز کریں، اس حرمت کا لحاظ رکھیں۔ گرچہ اس مہینے کی حرمت اسلام سے قبل سے بھی ہے، لوگ اس رجب کے مہینے میں شروع دور کے اندر بھی اس کا رجب فضیلت اور ادب کے احترام کے نام سے ہی عربوں نے رکھا، کیونکہ اس مہینے میں ان کے یہاں قربانی افضل قرار دیا جاتا ہے، جسے عتیرہ کے نام سے جاتا ہے۔ یہ شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی تکمیل کے بعد کہا کہ لا اصل ولا فرع فی العتیرہ، یعنی تو کوئی لا اصل ولا فرع ولا عتیرہ، فرع اور عتیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمام مہینے اللہ کے نزدیک معتبر ہیں، اور تمام مہینوں کے اندر عمرے کی اجازت ہے۔ لیکن خصوصی اعتبار سے اس مہینے کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عمرے کی ادائیگی رجب میں کریں گے تو اتنا لاکھ ثواب۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا، ہر مہینے کے اندر جا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اسی کے تخریج کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ اس مہینے کے اندر بدعات بھی ہیں،
خرافات و بدعات کی بہت زیادہ فروغ دیا جاتا ہے۔ وہ صلاۃ الرغائب کے نام سے رجبی روزے کا اہتمام، رجبی صلاۃ الرغائب کا اہتمام، رجب کے کنڈے کا نیاز، قربانی کا اہتمام، مسجدوں کو سجانے وجانے کا مسئلہ الگ ہے، اور اس کے دلائل کے اندر بے شمار موضوع روایتوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور موضوع روایت یعنی گڑھی ہوئی روایت، میں نے دو تین روز ابھی اس مسجد کے اندر ضعیف موضوع، صحیح موقوع، منکر، صحیح حدیثی تعریفیں اور صحیح قسمیں اور موضوع روایتوں کی قسموں کی تفصیل میں نے باتیں کی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے کہ موضوع کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، یہ علماء کرام جانتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ موضوع کا مطلب گڑھا ہوا، گڑھی ہوئی موضوع روایت یعنی گڑھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت نہ ہو، صحیح حدیث سے، صحابہ سے، نبی سے کوئی بات ثابت نہ ہو، اس کو اپنی طرف سے پیش کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ گڑھی ہوئی بات ہے، مختصر ہے۔ تو جو روایتیں پیش کی جاتی ہے روزے کے سلسلے میں، قربانی کے سلسلے میں اور نماز کے سلسلے میں، ساری کی ساری موضوع روایتیں، اس سے قبل اس مہینے کی فضیلت میں بے شمار روایتیں گڑھی گئی۔ یہ جو بیان کیا گیا الشہر رجب شہر اللہ، یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، والشعبان والشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی، میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی روایتیں، باطل ہے۔ کوئی مہینہ کسی امت کا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مہینہ اللہ کے لیے، نبی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر مہینہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ الگ بات ہے، کچھ مہینوں کی فضیلتیں ہیں نماز کے اہتمام، روزے کے اہتمام کے سلسلے میں، وہ الگ مسلمہ حقیقت ہے، لیکن اپنی طرف سے بیان کر دینا جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 12 مہینے ہیں قرآن کی روشنی میں، یہ 4 حرمت ادب کے ہیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امتی کا ہے، یہ باطل ہے۔ اس سے دوسری روایت کہ شعبان رجب کے مہینے کے اندر اس کا نام جو رجب رکھا گیا، ان فی الجنت نہر یقال له رجب وماءه اشد من اللبن، یعنی حدیث کا نام لے کر کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اور اس نہر کا ماء ہو، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ نعوذ باللہ، ایک نہر ہے جنت کے اندر جس کا نام رجب ہے، اور اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اجلا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بڑے بڑے محدثین نے، گویا کہ ائمہ محدثین، جمہور محدثین نے اس روایت کو باطل اور موضوع قرار دیا ہے، ایک گڑھی ہوئی روایت ہے۔ یہ فضائل رجب کے مہینے کے سلسلے میں جب باتیں لوگ کرتے ہیں، ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے رجب کا مہینہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں، جو مشہور ہے روایت، اور اکثر و بیشتر علماء کرام اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ میں اسے تقریر لے کے آیا کیونکہ آپ کے سامنے جو باتیں آئیں گی آپ یہ سمجھیں کہ ہر روایت کو ضعیفی قرار دیتا ہے مولوی، اس کے نزدیک جو ہمارے مسلک کے خلاف ہو ضعیف ہے، اور باقی ساری حدیثیں ضعیف ہوتی، اس سے مسئلہ کی باتیں حدیث صحیح ہو جایا کرتی ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں مجھ سے،
میرا کیا اختیار ہے؟ اللہ محفوظ رکھے جھوٹی باتوں کو نکالنے سے، اس میں میرے رسول سے نہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور محسوس کی کرم فرمائیاں ہیں کہ امت کے درمیان تاثر ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے حدیث کا نام لے کر کے روایتیں بیان کرتے ہیں اللہ علیہ، کیونکہ اسے ڈر و خوف ہی نہیں ہے کہ ایک بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ہم نے عوام کے اندر بیان کر دیا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص بھی میری طرف ایک جھوٹی باتیں منسوب کر کے بیان کرے گا یا بیان کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا، خطبوں میں سنا، تقریروں میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب، اللہم بارک لنا فی رجب، یہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث دیکھ لی روایت، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ صحیح بات ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ مجھے میسر ہو جائے، آپ سیدھے دعا کریں، ثابت ہے کہ اللہ میری عمر باقی رہتا ہے رمضان کے مہینے تک ہم پہنچ سکے، ثواب کو بٹور سکیں۔ لیکن یہ دعا کرنا اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شعبان و رجب، یہ اللہ برکت نازل فرما شعبان اور رجب کے مہینے کے اندر اور ہمیں پہنچا رمضان تک۔ اس روایت کو اکثر علماء کرام پیش کرتے ہیں۔ میں نے سنا، اس کی تحقیق میں لگا رہا کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ جب اس کی تخریج اور تدوین میں گیا تو اللہ کی توفیق سے اس نتیجے میں پہنچا کہ ایک دو علماء کرام نے نہیں بلکہ ان کے کئی محدثین کرام نے اس حدیث کو موضوع اور باطل قرار دیا۔ تخریج دیتے ہیں، جو دو طرق سے اس میں کلام کیا گیا ہے۔ ایک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے زائد بن رقاد جو منکر الحدیث ہے، بعض نے کہا مجہول، منکر الحدیث ہے، حدیث کو انکار کرنے والا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منکر الحدیث یہ راوی ہے، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے منکر قرار دیا، مجموع الزوائد صفحہ نمبر 165۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاذکار صفحہ نمبر 184 کے اندر لکھتے ہیں، اور ابن رجب اللطائف المعارف یہ صفحہ نمبر 121 کے اندر ضعیف قرار دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف الجامع کے اندر اسے ضعیف قرار دیا۔ ایک راوی، دوسرے راوی ہے زیاد بن نویری، ابن حبان نے کہا کہ لا یحتج بھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور امام نسائی نے منکر قرار دیا ہے۔ دو طرق سے، دو سند سے روایت موجود ہے، جس کو امام بخاری اور امام نووی، امام مسلم اور امام حیثمی رحمۃ اللہ وغیرہ نے بھی تمام نے باطل قرار دیا ہے۔ اب اس موضوع اور باطل روایت کو کوئی یہ تاثر ظاہر کرے نبی کی طرف منسوب کر کے اور اسی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کرے، اسی طریقے سے سب سے مزیدار بات یہ ہے جہاں اس مہینے کے اندر اس مہینے کی فضیلت کو ثابت کرنے کی کوئی لوگ کوشش کرتے ہیں موضوع روایتوں سے، ضعیف روایتوں سے، ویسے ہی اس مہینے کے اندر صلاۃ الرغائب کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب صلاۃ الرغائب کیا چیز ہے؟ یعنی رغبت والی نماز، اور یہ رجب کی پہلی تاریخ سے لے کر کے پہلے عشرہ کے اندر جو رجب کے چاند کے طلوع ہونے کے بعد سب سے پہلا جو جمعرات کا دن ہوگا، اس جمعرات کی رات میں، یعنی جمعہ کی رات ہو جائے گی جمعرات کے دن ختم ہونے کے بعد، ایک بین العشاء والمغرب، عشاء اور مغرب کے درمیان 12 رکعتیں نماز پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، شاید 12 یا 2 ایک منٹ۔ بہرحال ان صلاۃ الرغائب کے نام سے جو حدیثیں گڑھی جاتی ہیں، آپ دیکھیں عشاء کے درمیان اور مغرب کے درمیان نماز کو پڑھنا ہے، یہاں پہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کے پیچھے بدعت والی جو نمازیں ہوتی ہیں لوگ پیچھے زیادہ رہتے ہیں،
رجبی روزہ بھی رکھتے ہیں، رجبی عمرہ بھی کرتے ہیں۔ اس کا انعقاد 500 سال کے بعد بیت المقدس میں پہلی مرتبہ کیا گیا تھا۔ صلاۃ الرقائب، رغبت والی نماز کا انعقاد 500 سال کے بعد بیت المقدس کے اندر، جو یہودیوں کے قبضے میں ہے، جہاں فلسطین کی لڑائیاں ہو رہی ہیں یہودیوں سے آج کے دور میں، اسی بیت المقدس کے اندر اس نماز کا اہتمام پہلی بار کیا گیا۔ یہ نماز رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنا، جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور جمعہ کے شب میں مغرب و عشاء درمیان ادا کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ان کی اور نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے رواج نہیں حنفیوں کے، حنفی، بریلی، جماعت اسلامی، دیوبندی، نقشبندی، سہروردی، جتنی بھی مقلدین ہیں، ان کی نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ لیکن اس رغبت والی نماز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور 3 مرتبہ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر کو پڑھنا لازم ہے۔ اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص، کاؤنٹنگ کرتے چلیں گے، آدمی تھک جائے گا، اخلاص ہم کتنی مرتبہ پڑھیں نہیں پڑھیں، 12 مرتبہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہوگی تو نماز کے اختتام پر 70 مرتبہ درود شریف، نماز کے بعد تو مذکور دعائیں، مسنون دعائیں ہیں، ایک مرتبہ ہم نہیں پڑھ پاتے، 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور وہ بھی درود ابراہیمی نہیں، شارٹ کوٹ والا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہرحال یہ درود شریف مکمل پڑھیں، ان کی جو الفاظ ہیں میں نے نقل کیے، 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ کو، ہر رکعت میں 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اب اس نماز کے مکمل ہونے پر، اور ہر سجدے میں مزید دیکھیے، ہر سجدے میں 70 مرتبہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، نماز کا طریقہ دیکھیں گے آپ، یہ بدعت والی نماز، ہر سجدے میں 70 مرتبہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب اتنا جو آپ پڑھ لیں گے نماز کی ادائیگی ہوگی، تو اس کی فضیلتیں بیان کے، نماز کے فضائل میں یہ بیان کیا۔ اس کے بعد اور ہے، سجدے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم انک انت العزیز الاعظم 70 مرتبہ۔ فائدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی ضرورت اور حاجت ہوگی آپ کی زندگی میں، سب کی سب پوری کر دی جائے گی، نعوذ باللہ۔ یہ صلاۃ الرغائب، رغبت والی نماز، ان طریقوں سے ادا کرنے کے بعد جو بھی آپ کی ضرورتیں دنیاوی زندگی میں ہیں، ساری کی ساری پوری کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد سمندر کے جھاگ کے برابر اور درختوں کے پتوں کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہوں گے تو گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد قبر کے اندر جو پریشانیاں آپ کے ساتھ ہو رہی ہوں گی یا ہونے والی ہوں گی، قبر کی ہولناکی سے لے کر محشر کی ہولناکی تک، کہ یہ طریقہ نماز سے ادا کرنا، یہ نماز آپ کے لیے ڈھال بن کر کے حاضر ہوگی اور شفاعت کرے گی، اور اپنے 70 خاندان کے لوگوں کے لیے بھی سفارش کرے گی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب عوام کے سامنے اتنی اہمیت اس نماز کی جب بتا دی جائے، جو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے ظالم، جو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور اس کے یہ مسائل بیان کر دیا جائے رجب کے مہینے کے اندر کہ صلاۃ الرغائب کا اہتمام کر لو، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، قبر کی گھڑی جو ہے مصائب
اور پریشانیوں کی جو گھڑیاں ہوں گی وہ بھی دور. بندہ تو کہے گا چلو کیا کرنا ہے، ارے پیر کے دامن تھام ہی لیا ہے، کمی بیشی کے لیے بخشواہی دے گا ہو، اور قبر کی جو پریشانی وہ بھی ختم، اور معاشر کی پریشانی وہ بھی ختم، اور جو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوگا، پتھر درخت کے پتوں کے برابر گناہ جب معاف ہو ہی گئے تو ہم دھلے دھلا جنت میں چلے جائیں گے. تو اب 5 وقت نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شاید کہ ہمارے بستی کے لوگوں نے بھی یہی سمجھ لیا، ہمارے حدیثوں نے بھی یہی سمجھا ہوا ہے. ارے یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، بدعتیوں کا عقیدہ ہے، بدعتیوں کا، جو صلاۃ الرغائب کے نام سر کے نام رکھ کر نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی ہے. 5 وقت نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہاں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں اس نیاز کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ نظر نیاز پیش کر دو بابا کے نام کا اور یہ سارا بیڑا پار کرا دیں گے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارا بیڑا پار کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے سوائے رب العالمین کے. لیکن نماز چھوڑنے کا کس نے بیڑا اٹھا رکھا ہے؟ کون سی دلیل آ گئی؟ بہرحال یہ صلاۃ الرغائب کے نام سے یہ بدعتیں گڑھی گئی، اور آج مسلمان دھرنے سے کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے بعد 22 رجب کا اہتمام بھی ہے، 27 رجب کا اہتمام بھی ہے. یہ تمام طریقے ہیں. انشاءاللہ رجب کنڈے کا نیاز ہوتا ہے، اس کے میں 22 رجب اور 27 رجب کی دونوں کے اعتبار سے اس دن بات کروں گا کہ رجب کے کنڈے کی نیاز کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے. یہ مسلمان، رجبی مسلمان، شعبانی مسلمان، رمضانی مسلمان، محرمی مسلمان، عید میلادی مسلمان کی بہت ساری قسمیں ہیں. وہ کہ بدعت کرنے میں سب سے پہلے نظر آتا ہے. اب نماز کو نہیں چھوڑا، استغفر اللہ. جو نماز 5 وقت نماز معراج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا گیا تحفے کی شکل میں، اس نماز کو ہم پامال کرتے رہیں، اور اس کی جگہ پر ہم شعبان کے اندر نماز کے صلاۃ الفیہ کا اہتمام کر لیں، رجب کے اندر صلاۃ الرغائب کا اہتمام کر لیں، اور رجبی روزہ رکھ لیں، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا شروع کرنے کے نام سے، اور قربانی بھی عطیرہ جانور کہتے ہیں جو بچہ ماں یعنی کہ جانور کا سب سے پہلا بچہ یعنی پہلوٹھیں جسے کہتے ہیں، پہلا بچہ جو پیدا ہو اس بچے کو عطیرہ کہا جاتا تھا. ذبح غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے، یعنی اپنے معبودان باطلہ کے نام پر سب سے پہلے بچہ کو ذبح کرتے تھے، اس کو عطیرہ کہتے ہیں. تو قربانی کا مسئلہ بھی رجب کے مہینے کے اندر، نماز صلاۃ الرغائب کا مسئلہ بھی اس مہینے کے اندر، روزے کا مسئلہ بھی اس مہینے کے اندر. اور روایت آگے ہے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ رجب کے روزے رکھنے کی جو بات ہے اس میں 22 رجب کو میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ 60 سالہ زندگی. اور رجب کے مہینے کی ایک اور حدیث روایت پیش کرتے ہیں کہ جس نے رجب کے مہینے کے اندر ایک دن یا ایک رات عبادت کر لی گویا کہ 60 سالہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوسری روایت پیش کی 100 سالہ، اور اس میں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا تذکرہ روزہ رکھنے کا. تو اتنی فضیلت ہے رجب کے بدعات کے سلسلے میں. اب کوئی مسلمان ہے، اب وہ بدعت کو اختیار کرے یا سنت اختیار کرے، فیصلہ ہے. ہمیں تو محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز کی تلقین کی اور بدعات سے بچنے کی تلقین کی، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نماز روزے جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی عبادتیں سب اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. تو اب صلاۃ الرغائب کے نام سے پڑھی جانے والی نماز جو بدعت والی نماز ہے، عطیرہ کے نام سے جانور ذبح کیا اور قربانی کا جو مسئلہ یہ بدعت والا ہے. ان تمام چیزوں کو اہل حدیث تو الحمدللہ نہیں کرتا ہے. الحمدللہ ہم اہل حدیث تو نہیں کرتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے نہیں فرمایا ہے. ہم تو محمدی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی دولت سے نوازا ہے، شرک و بدعت سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے. ہم بچتے چلے جاتے ہیں، نہیں بڑے فخر سے جہاں سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، ہم ہی فرقہ ناجیہ میں داخل ہیں، ہم شرک بدعت نہیں کرتے ہیں.
تو میں نے بارہا آپ کے سامنے بیان کیا کہ بدعت بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، یہ حدیث حضرات بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑا شرک احتمال یا شرک انعقاد یا شرک کرنے کے ذریعہ ہے، عقیدے کے اعتبار چھوڑ دیے، یہ معاملہ عبادات کے اندر نماز کو ترک کرنا ہے، یہ مشرکانہ عمل بھی ہے، ہندوانہ عمل بھی ہے، اور اس کے علاوہ شادی بیاہ کے جتنے بھی رسومات ہیں یہ سارے کے ساتھ بدعت ہے اور ہندوانہ رسوم ہیں۔ ہم کہاں بچ رہے ہیں؟ ہم بچ کدھر رہے ہیں؟ الحدیث ہوتے ہوئے، اور ہم بچ جاتے تو خوش خبری تھی، ہمارے لیے کامیابی کے راستے ہموار ہوتے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو ثابت کیا نہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ہندوؤں تم سے ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، ہم غیر قوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا کرتے ہیں، غیر قوموں کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں، سماج میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ کہا ہم بھی آدم کے اولاد ہیں، تم بھی آدم کے اولاد ہو، تم بھی ہمارے نبی کی امتی ہو، ہم بھی اپنے نبی کی امتی ہیں، فرق کیا ہے تم بھی تو انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، لہذا ہر چیز برابری میں کیا کرو۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ مسلمانوں کو سوشل طریقے سے، مسلمانوں کے نظریہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بس شریعت کہے کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ کھڑے ہو جائیے، جہاں شریعت کہے بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے، جہاں شریعت کہے یہ چیز کھاؤ وہاں پہ وہی چیز کھانے کی ضرورت ہے۔ انسانیت الگ چیز ہے، ہم نہیں کہتے کہ ہندوؤں سے نفرت کی جائے، وہاں تو جائیے، اپنے عمل سے ثابت کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حرام چیز کو نہیں کھا سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بدعات کو نہیں فروغ دے سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ کے لیے ہوں گے، غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، غیروں سے بھیک نہیں مانگ سکتے ہیں۔ یہ سارا کام ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہندوانہ رسوم ہے، بھائی کر لیا تو کیا حرج کی بات ہے، وہ بھی کہہ رہے وہ بھی کر رہے ہندو ماحول میں، یہ نہیں، لکم دینکم ولی دین، اللہ نے کہا تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارا دین، ہمارا دین اسلام سب سے افضل دین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے افضل دین دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن مجید کو عطا فرما دیا، اور شخصیت اور اس کا نمونہ کے لیے سب سے بہترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو لہذا لازم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنایا ہے، اشرف کتاب نازل کیا ہے، اشرف نبی دیا ہے، ہمارا مرتبہ بڑھایا ہے، اس اعتبار سے عقیدہ بھی ہمارا افضل ہونا چاہیے، ہمارا عمل بھی افضل ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ایسا ہونا چاہیے تاکہ سماج کے اندر دیکھنے والا انسان سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ واقعی یہ مسلمان ہے، چہرے سے مسلمان نظر آوے، اپنے عمل سے مسلمان نظر آوے، اپنے معاملات سے مسلمان نظر آوے کہ یہ مسلمان ہے، معاملات کے اندر کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ یہ کوئی بھی صحابہ کرام نہ تو بے غرض کرتے تھے، دھوکہ والے بزنس، دھوکے کی تجارت نہیں کرتے تھے، دھوکہ دے کر نہیں کاروبار کیا کرتے تھے، جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کیا کرتے تھے۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ ہم حدیثوں نے بھی سارے چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ المیہ ہے، صد المیہ افسوس کا مقام ہے، جس مقام کو رب العالمین نے ہمیں عطا کیا تھا، جیسے معزز و افضل ترین نبی ہمارے لیے مبعوث کیا تھا، بنی اسرائیل کی فضیلت کو ختم کر کے رب العالمین امت محمدیہ کو شرف مقبولیت بخشا تھا۔ اس لیے زمین پر سب سے بہترین تم امت ہو، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ آج ہم نے گوا دیا اپنے ہاتھ سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ تم کو میں نے اپنی نعمتیں دی تھی۔ بنی اسرائیل کو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے برتر بنایا تھا، افضل بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے نبیوں کے فرمان کو، اپنے نبیوں کے فرمودات کو ٹکرا دیا تو رب العالمین نے اسی روئے زمین کے اندر سور اور بندر بنا کے چھوڑ دیا۔ آج ہمارا بھی عمل ایسا ہو چکا ہے، شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں، خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں، محبت رسول کے بعد بجائے مخالفت رسول میں پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت آنے والا ہے
قریب ہے وقت آ جائے کہ رب العالمین اسی بنی اسرائیل کی طرح سے اس کی عزت کو نیلام کرتے ہوئے اس کی برتریت کو ختم کرتے ہوئے زمین پر سور اور بندر بنا دیا تھا۔ ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی حدیث اعتبار سے اس روئے زمین پر تمہارے اندر سرکشی بڑھے گی، زناکاری بدکاری شراب نوشی جب عام ہوگی تو ہم دو چار کریں گے اپنے عذاب سے۔ اس روئے زمین پر تمہارے ہم مسکن و قصفن و خصفن، ہم تمہارے زلزلہ ڈال دیں گے، تمہارے چہرے کو مس کر دیں گے، ہم زلزلے مبتلا کر دیں گے۔ وہ چہرے کا مس کرنا کیا ہوگا؟ بندر جو بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، کیونکہ چہرے کو بندر بنا دیا، ذلیل و خوار بنا کے چھوڑ دیا۔ ہمارا ابھی وہی حال ہو چکا ہے، جس مقام پر اللہ نے ہمیں متعین کیا ہے، ہم اپنے بدعمالی کی وجہ سے ہم زلزلے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سور اور بندر بنا دیا، کوئی دوسری مخلوق بنا کر تباہ برباد کر دے، یہ زمین میں دھسا دے، خصفن قصفن و مسفن، چہرے کو بدل دے، یہ زمین میں دھسا دے۔ کہ اسی کے انتظار میں ہم بیٹھے کہ نبی کی سیرت کے خلاف ابھی شادیاں جتنی ہوتی ہیں، ابھی میں نے دیکھا، کل پرسوں دیکھا، استغفر اللہ، ہندوؤں کی طرح پھول کی بارش ہے پورے سرزمین پر پڑی ہوئی، 1 میٹر 25-30 میٹر تک انڈا پھڑا جا رہا ہے اس کے سروں پر، پھولوں کی بارش کی جا رہی ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، خوف نہیں ہے کسی کا، اگر منکرات ہے، آپ جب جانتے ہیں کہ بدعت ہے، خرافات ہے، بائیکاٹ کریں اس کا، نہیں چاہے ایسے خرافات کی رسم و رواج کی جائے گی، اور آپ مدد کرتے ہیں جان سے مال سے تو آپ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لا تعاون علی الاسم والعدوان، برے یا سرکش کاموں پر تم کسی مدد مت کرو۔ ہم جاتے ہیں وہاں پر کھاتے ہیں، احساس تک بھی نہیں ہو رہا ہے کہ بدعت کر رہا ہے ظالم، اس بدعت کا ہم بائیکاٹ کریں، اپنے عمل سے ثابت کریں ہم محمدی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، جو خرافات ہندوؤں کا طریقہ چال چلن ہو ہم مسلمان منافذ کر دیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے؟ نہیں، اور آپ بچتے ہیں، نہیں بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچتے ہیں، دوسرے میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو اس کی بھی پوچھ گچھ ہوتی، بڑے شوق سے جا رہے ہیں لوگ، اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس سماج کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے ان غریب بچیوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، میں اپنی بستی والوں سے کہنا چاہتا ہوں، جی شعور لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، علماء اکرام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ دل کی آواز نکل رہی ہے کہ بہت ساری بچیوں کی شادیاں جو کی ہوئی ہے، یہ خرافات و بدعات کو جنم دینے کی بنیاد پر، پیسہ نہیں ہے جو دے کر شادی کرے، دینا حرام ہے، مت دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ ہم شادی بلا دین کریں گے، ہمارے گاؤں میں کسی کا رواج نہیں چلے گا، لڑکا والا آتا ہے رشتہ کے لیے، اس سے بات کیجئے کھڑے انداز میں، تمہیں بلا حدود کے، بلا پیسے کے، بلا تلک کے، بلا بارات کے شادی کرنی ہے تو لہسنیے میں بات کرو، ورنہ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے اب بھگائیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین جوڑا پیدا کیا ہوا ہے، یقین رکھیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اب اللہ کے تخلیق پر یقین رکھیں کہ اللہ نے لڑکی لڑکے کے جوڑا متعین کیا ہے۔ آپ کی اخلاص سے نکلی ہوئی باتیں ہوں گی، پورے سماج میں بات گردش کرے گی، پورے روئے زمین میں بات دوڑے گی۔ لہسنیہ کی مسلمانوں نے، اہل حدیثوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی بیاہ میں رسم و رواج کو ختم کریں گے۔ یہ اچھا پیغام جائے گا میرے بھائیوں، رشتے آسان ہوں گے، سنت کے اعتبار سے ہوں گے، نہیں تو آپ سوال ضرور رب العالمین سے کریں کہ اللہ ہم محمد رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادی آپ کے بچیوں کی طرح ہو، جس طرح آپ نے فاطمہ، زینب، رقیہ، کلثوم کی شادی کی تھی۔ آپ سوال کریں رب العالمین سے، انشاءاللہ رب العالمین آپ کے لیے وہ سبیل پیدا کر دے گا۔ یہ آپ تو سوال کرتے نہیں، مانگتے نہیں، رشوہ دے کے شادی کریں۔ بہرحال بدعت کی بہت ساری قسمیں، اس مہینے کی بقیہ بدعتیں جو ہیں 27 رجب کے اندر اور 22 رجب کے اندر انشاءاللہ دوسرے موقع پر باتیں ہوں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے کوئی مہینہ جو بڑھا چڑھ پیش کیا شعبان کے، ابھی رمضان کے رجب کے بعد شعبان آنے والا ہے، انشاءاللہ اس سے باتیں ہوں گی۔ اور ان مہینوں میں مخصوص عبادتیں جو پیش کی گئی ہیں یہ بدعت ہے، یہ عبادات کے اندر بدعت ہیں، اور معاملات کے جو بدعتیں اور بھی ہیں، ان تمام بدعات سے توبہ کریں کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ ہر بدعت گمراہی ہے،
ضلالت ہے، جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ ایاکم والمحدثات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم محدثات سے، بدعات سے بچتے رہا کرو، بچنے کی کوشش کیجئے، اپنے سماج کے لوگوں کو بچائیے، نہیں تو اللہ کی اب پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ تمہارے سامنے یہ منکرات تھے، یہ بدعات تھے، خرافات تھے، یہ رسومات تھے، ہندوانہ تھے، تم نے اس کی نقالی کیوں کی؟ جواب سے بچ نہیں سکتے اللہ کے واسطے۔ توبہ کیجئے، تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے، خلوص دل سے نکلی ہوئی آواز مقبول ہوا کرتی ہے۔ لہذا ہم بھی سوال کرتے ہیں رب العالمین سے، دعا کرتے کہ بارے اللہ ہمارے سماج کے جتنے بھی شرکی افعال، بدعتانہ امور سرزد ہو رہے ہیں ہم حدیثوں سے، رب العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیرے گھر میں سوال کرتے ہیں، تمام سماج کے لوگوں کے دلوں کے اندر شرک کی گندگیوں کو پاک و صاف کر دے اور توحید جیسی دولت سے مزین کر دے بارے اللہ، اور رسومات ہندوانہ، خرافات، بدعات، جتنے بدعات ہیں تمام بدعات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔